آج کی اس ٹرانسمیشن میں یعنی یوم عاشور کی مناسبت سے ہماری یہ ٹرانسمیشن ہے اور ہم اس میں نہ صرف ان حالات کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے یعنی عاشور سے پہلے اور اس کے علاوہ آگے چل کر ضرور ہم عاشور کے بعد کے جو حالات ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے اس پہلے حصے میں جو مہمان جوائن کر چکے ہیں میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ ملک اقرار حسین علوی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اینکر پرسن ہے شمون ہاشمی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، السلام علیکم اس ٹرانسمیشن کے لیے۔ اقرار حسین صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جب ہم بات کرتے ہیں حق اور باطل کی جنگ کی، عظیم مارکے کی، اور رہتی دنیا تک لکھ دیا گیا کہ جب حق کی بات ہوگی تو حسین کا ذکر ہوگا اور جب باطل کی بات ہوگی تو یزید کا ذکر ہوگا۔ اب ایسے میں تھوڑے سے ہم حالات کا احاطہ ضرور کرنا چاہیں گے اس ٹرانسمیشن کے آغاز میں کہ کربلا کی جنگ سے پہلے کے واقعات، حالات، وہ کیا محرکات تھے کہ یہ واقعہ ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور ایام شہادت نواسہ رسول ہیں، آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو ان ایام کی مناسبت سے ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مقام ابدی ہے، مقام ابدی ہے، مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ جب ہم کربلا پہ نظر ڈالتے ہیں، سید الشہداء کی موومنٹ پہ نظر ڈالتے ہیں اور اس زمانے کے حالات کی طرف دیکھتے ہیں تو بہترین ہمیں جو منبع نظر آتا ہے وہ خود سید الشہداء کا نیریٹو ہے۔ یعنی ہم کسی مورخ کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ خود سید الشہداء علیہ السلام جو ہے جب موو کر رہے ہیں تو وہ کیا کہہ کے موو کر رہے ہیں۔ اور جب 60 ہجری کو 28 رجب کو مدینہ میں ولید نے اپنے دربار میں سید الشہداء امام عالی مقام کو اس غرض سے بلایا کہ ان سے بیعت طلب کی جائے۔ ایک نورانی کلمہ سید الشہداء نے رہتی دنیا تک ایک پیغام دیا، فرمایا مثلی لا یبایع مثلا۔ یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی بیعت نہیں کروں گا، کہا مثلی، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا۔ یعنی یہ بتا کے سید الشہداء یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ اس سے پہلے میرے نانا رسول اللہ نے کسی کے آگے ہاتھ بڑھایا ہے بیعت کے لیے، نہ میرے بابا علی نے کسی کی بیعت کی ہے، نہ میرے بھائی حسن نے کسی کی بیعت کی ہے، اور نہ میں کسی ایسے فاسق و فاجر کی بیعت کروں گا۔ بس یہ وہ سنیریو ہے جس میں سید الشہداء نے اپنا نیریٹو دیا۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کس وقت قیام کر رہے ہیں کہ جب معاشرے پہ ایک ایسا انسان، ایک فاسق و فاجر انسان جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے، اور ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں انسان کو کہیں پہ بھی رائٹ ٹو لیو نظر نہیں آتا، فریڈم آف موومنٹ نہیں ہے، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی حکومت نہیں ہے، بلکہ شام سے لے کر تقریباً مصر تک اس وقت کی اگر ہم دیکھیں تو کم از کم 30-40 اسلامی حکومتیں ملائیں تو وہ ایک حکومت ہے، البتہ متاسفانہ مسلمانوں کی حکومت ہے۔ یہ ایک افسوسناک پہلو ہے تاریخ کا کہ سید الشہداء کسی کافر حکومت کے خلاف، کسی مشرک حکومت کے خلاف قیام نہیں کر رہے، بلکہ ایک ایسی حکومت کے خلاف قیام کر رہے ہیں جو بظاہر اسلامی ہے۔ حج قائم ہو رہا ہے، نمازیں قائم ہو رہی ہیں، روزہ قائم ہو رہا ہے، یعنی عبادات جاری و ساری ہیں۔ یعنی سید الشہداء جو ہے وہ پیغام دے رہے ہیں کہ بے شک معاشرے میں یہ تمام چیزیں چل رہی ہوں، لیکن حکومت پہ اگر ایسا فاسق و فاجر آ جائے کہ جو لوگوں کو قتل کرنا جائز سمجھتا ہو، اور یہ بیعت مانگی نہیں جا رہی۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، ولید میں عتبہ جو ہے وہی کہتا ہے، اور پھر مروان بن حکم جب سید الشہداء نے یہ کہا تو مروان بن حکم جو سابقہ گورنر ہے مدینہ کا، وہ کیا کہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں ابھی اگر تم
حسین ابن علی سے بیعت لے سکتے ہو تو لے لو، اگر ابھی نہ لے سکے تو پھر کبھی بھی نہیں لے سکو گے۔ اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر دو۔ تو سید الشہداء نے کہا کہ یب نظر کا ایک عرب کا محاورہ ہے، اس کی مخاطب کر کے سید الشہداء نے کہا کہ اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، تم مجھ حسین ابن علی کو قتل سے یعنی موت سے ڈراتے ہو اور تم مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو۔ سید الشہداء نے کسی پس و پیش سے کام نہیں لیا اور یہ کہہ کے ایک سید الشہداء نے وصیت نامہ اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام پہ ایک وصیت نامہ لکھا، اور اس وصیت نامے میں بھی سید الشہداء نے بڑا واضح یہ اعلان کیا کہ میں کس لیے یہاں سے نکل رہا ہوں۔ کہا کہ میں نہ ہی جو ہے فساد کے لیے نکل رہا ہوں، نہ جا طلبی کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ میں کس لیے نکل رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کروں، اور ارادہ یہ رکھتا ہوں ان ارید امر بالمعروف و انہی عن المنکر، کہ میں اپنے نانا کی امت کو امر بالمعروف کروں یعنی نیکی کی طرف دعوت دوں اور برائی سے روکوں۔ یعنی یہ چیزیں ہیں جو پورا بیانیہ بیان کر رہی ہیں سید الشہداء کی بنیادی موومنٹ کا۔ اور اس کے بعد سید الشہداء نے یہ فرمایا کہ میں اس موومنٹ میں یعنی اپنا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ بیانیہ دینے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں جو ہے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پابند ہوں اور اپنے بابا حضرت علی مرتضیٰ کی سیرت کا پابند ہوں۔ یعنی یہ چیزیں بالکل 2+2=4 کی طرح واضح ہیں کہ ایک طرف باطل کا نمائندہ ہے، ایک طرف شیطان کا نمائندہ ہے، ایک طرف کامل برائی ہے، اور دوسری طرف وہ نمائندہ ہے جو عصمت کا نمائندہ ہے، جو طہارت کا نمائندہ ہے، جو انبیاء کا نمائندہ ہے، جس کے بارے میں سید الشہداء نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ بالکل، اور کیسے حق اور سچ پہ جو ہے وہ قائم رہے، یہ جو جذبہ ہے شمون، میں چاہوں گی اس کو ذرا بیان کریں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ جو اسپرٹ تھا اور یہ جو اللہ پر یقین تھا کہ کسی چیز سے، جس طرح مولانا صاحب نے بھی بتایا کہ موت کا بھی خوف نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں، تو ذرا اس جذبے پہ روشنی ڈالیں۔ قبلہ نے جو گفتگو شروع کی، آپ نے اس کا پس منظر پوچھا تھا، میں بڑا ہلکا سا اس کی طرف اشارہ کرتے چاہتا ہوں۔ میرے پیش نظر 3 راستے ہیں اور تینوں کے تینوں جا کے کربلا پہ ختم ہو رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم رستہ کون سا ہے۔ ایک رستہ تو وہ ہے کہ جس کی طرف خود علامہ اقبال نے اشارہ کیا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ایک برگزیدہ بندے کو نبی منتخب کرتا ہے، رسول بناتا ہے، یہاں تک کہ صحیفے دے دیتا ہے، لیکن پھر اس سے قربانی مانگتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذرا خنجر کے نیچے لٹا دے۔ جب آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ابراہیم نے یہ قربانی دے دی تو تب پروردگار عالم نے ابراہیم کو خوشخبری سنائی، ہم نے اب تجھے امام بنایا ہے۔ وہ جو رسول ہو چکا تھا، وہ جو نبی ہو چکا تھا، وہ جس پہ صحیفے اتر چکے تھے، اس نے یہ قربانی دی تو اسے امام کے رتبے پہ فائز کیا، اور اس کی قربانی لی نہیں بلکہ اسے یہ بتلایا کہ ہم نے اس قربانی کو ایک ذبح عظیم میں منتقل کر دیا ہے۔ تو وہ جو نگاہوں پہ پٹی باندھ کر دل کو کڑا کر کے ابراہیم چھری پھیر رہے تھے، وہ چھری حسین کے گلے میں پھری۔ ایک رستہ تو یہ ہے اس کا تاریخی پس منظر۔ دوسرا تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امیہ اور ہاشم کے درمیان میں تلوار تھی، انگلیوں سے جڑے ہوئے پیدا ہوئے تھے اور انہیں تلوار سے کاٹا گیا تھا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی مخالفت میں کمر بستہ رہے، یہاں تک کہ یزید نے حسین کا گلا اپنے سامنے رکھ کے
इमाम हुसैन के दंदान मुबारक पे छड़ी मारता जा रहा है और उसकी तकरीर है कि ना कोई फरिश्ता आया था, ना कोई वही उतरी थी, बल्कि ये बनु हाशिम का मेरे बुज़ुर्गों से इज़्ज़ो शरफ छीन लेने का तरीक़ा था। तो एक तो हमारे पास रास्ता ये, और दूसरा वो कि जिसकी तरफ क़िबला ने इशारा किया, 28 रजब को जब मदीना छोड़ें, ये याद रखिएगा कि मदीना 28 रजब को छोड़ा है, 2 मुहर्रम को वरूद करबला है, 178 दिन बनते हैं। इन 178 दिनों में इमाम ने 38 मंजिलों पे क़याम किया है और हर एक मंजिल पर कोई गुफ्तगू की है या कोई आयत पढ़ी है। मेरे पेशे नज़र मदीना छोड़ते हुए की आयत है सूरह क़सस की। जब मूसा शहर से निकल रहे थे तो खौफज़दा थे और इधर उधर देखते थे और अल्लाह ताला से ये दुआ करते थे कि मुझे बुरों से दूर रख। हुसैन इब्न अली दिन की रोशनी में अपने राहवार पे सवार हैं, इस आयत की तिलावत कर रहे हैं, मैं नबी का वो बेटा हूँ जो अगर दीन की नुसरत के लिए निकला है तो इसलिए नहीं निकला है जो मोहम्मद हनफिया के नाम वसीयत है कि मैं फिस्को फजूर करूं, या मैं सियाहत के लिए निकलूं, या मैं जाहो हशम के लिए निकलूं। मैं तो अपनी नाना की उम्मत बचाने, दीन बचाने निकला हूं। हज़रत उम्मे सलमा को ये कहना कि मैं नानी जानता हूं कि मेरे बच्चे दरबदर हो जाएंगे, मेरे हरम कैद हो जाएंगे, मेरे बच्चों के गलों पे छुरी फिर जाएगी, लेकिन ये कुर्बानी मुझे देनी है। आप आगाह हैं इससे, बहुत बहुत ज़्यादा आगाह हैं। अब रस्ते में शायर फरज़क मिलता है, वो कहता है कि कूफे वालों के दिल आपकी जानिब में, तलवारें दूसरी जानिब हैं। वादी अतीक में पहुँचते हैं, आपको इल्म हो जाता है कि मुस्लिम बिन नकील की शहादत हो गई है। मक्का छोड़ा है, 8 ज़िलहज को अपना हज उम्रे से तब्दील किया है। वो जो हाशमी नस्ल है, वो जो रुए ज़मीन पे किसी नबी का वाहिद वारिस है, उसके लिए क्या मुश्किल था कि वो मकाम इब्राहिम पे खड़ा होता और 2 लाख के मजमे से कहता कि मैं जंग के लिए कमर बस्ता हूँ, कौन है जो मेरी नुसरत नहीं करेगा। किसमें हिम्मत थी कि वो हुसैन इब्न अली के लिए तलवार बाहर न निकालता? नहीं। यहाँ तक कि रोज़ शब आशूर आ जाती है, चिरागों को गुल करते हैं और ये कहते हैं कि वो मेरे खून के प्यासे हैं, तुम में से कोई जाना चाहे तो चला जाए। और देखो, अगर तुम्हें ये खौफ है कि दुनिया वाले तुम पे ये तोहमत रखेंगे कि तुम हुसैन इब्न अली को छोड़ आए, तो मेरे अहलो अयाल में से, मेरे हरम में से किसी की उंगली थाम लो और दुनिया को बताना मैं तो इसको बचा के लाया हूं। मुस्लिमिस्ट ने, इब्न औसजा ने खड़े होकर कहा, हुसैन इब्न अली यहां से तो चले जाएंगे, दुनिया को जवाब भी दे देंगे, बरोज़ क़यामत तेरी माँ को जवाब क्या देंगे? या ज़ुहैर इब्न क़ैन का ये कहना कि मैं 70 बार मारा जाऊं और 70 बार जिंदा किया जाऊं तो भी यही ख्वाहिश होगी कि हुसैन इब्न अली आप पे निछावर हो जाऊं। वो गुलाम मोहम्मद कासिर साहब ने क्या खूबसूरत कहा है कि यजीद नक्शा जोरो जफा बनाता है, हुसैन इसमें ख़ते करबला बनाता है। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। और जिस गुफ्तगू को हम आगे भी बढ़ाएंगे, चूँकि ज़ाहिर है जब हम बात करें, जिस तरह शमून ने भी जिक्र किया, 28 रजब जब आगाज़ होता है, जिस तरह एक सफ़र की बात भी हो रही है, इस दौरान ज़रा बहुत से ऐसे वाक़यात, और फिर जब हम करबला के मकाम का जिक्र भी करते हैं, हमें इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे इस ट्रांसमिशन में, जब ब्रेक से वापस आएंगे मेहमान साथ मौजूद हैं, हम इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। 10 मुहर्रमुल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शमून हाशमी भी साथ मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर मलिक इकरार हुसैन अलवी साहब साथ मौजूद हैं, और हम अहाता कर रहे थे जो उस वक्त के हालात थे कि जिसमें ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट कि यजीद की ये ख्वाहिश, ये कोशिश, बल्कि हर मुमकिन कोशिश के हुसैन इब्न अली उसकी बैत करे, ये कितनी इंपॉर्टेंस थी उसके लिए कि अगर वो बैत नहीं करते तो फिर क्या हालात और क्या मामलात उसके लिए हो जाएंगे। उन लोगों का जज्बा जो कि उस टाइम वहाँ पर मौजूद थे और एक प्रेशर के बावजूद हक और सच के साथ खड़े रहे, हुसैन का साथ नहीं छोड़ा, हक का साथ नहीं बिल्कुल छोड़ा। इसी गुफ्तगू हम आगे बढ़ाएंगे। इकरार हुसैन साहब, हम ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि ज़रा वक्त बड़ा मुख्तसर होता है और ज़रा हम हर वाक़े पे डिटेल से बात भी नहीं कर पाते,
لیکن چونکہ ہم 28 رجب کے بعد کے سفر کا ذکر کر رہے تھے اور اس میں بہت سے ایسے واقعات، تو میں ضرور چاہوں گا کچھ واقعات کا بھی ذکر کریں. اور یہ جو مقام ہے، کربلا کا مقام ہے، یہاں پہنچنے کے بعد جب کہا گیا کہ یہیں خیمے لگا لو، یعنی یہ علم تھا کہ یہی وہ مقام ہے. تھوڑا سا اس پر پلیز روشنی ڈالیے. جی بہت شکریہ. دیکھیں سید الشہداء کی موومنٹ ہمیں بڑی ایلیبریٹڈ نظر آتی، کہیں پہ ایمبیگوٹی نہیں ہے. اور سید الشہداء نے مدینے سے لے کر کربلا تک جتنا سفر کیا، جو بہت اہم چیز ہے کہ ایک سیویئر اپنی موومنٹ کو لے کے چل رہا ہے تو اس میں کلیئرٹی کتنی ہے. سید الشہداء کربلا سے پہلے ایک مقام پہ پہنچے جہاں آپ کا آمنا سامنا جو ہے حر کی لشکر سے ہوا، اور اس سے پہلے سید الشہداء کا جو خانوادہ ہے، وہ لشکر ہے، محدود تعداد ہے، وہ پہنچ چکی ہے، خیمہ زن ہو چکے ہیں. تو سید الشہداء نے کہا کہ پانی بھر لو اور اضافی بھر لو. ابھی حر کا لشکر نہیں آیا نہیں ہے. کہا اپنے لیے بھی رکھ لو اور کچھ اضافی بھی رکھ لو. اور عصر کے وقت تقریباً جو ہے روایت میں ملتا ہے، ظہر کے وقت حر ابن ریائی تقریباً 1000 کے لشکر کے ساتھ جب وہاں وارد ہوتا ہے تو سید الشہداء کا کرامت عجیب انداز سے نظر آتی ہے. دیکھتے ہیں کہ لشکر آیا ہے، سفر کر کے آیا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ لشکر جو ہے میرا دشمن ہے، میری جان لینے آیا ہے، میرے کنبے کو ذبح کرنے آیا ہے، میرا دوست نہیں ہے. لیکن کرامت نفس اتنی بلند ہے اور رحمت العالمین کا وہ سرچشمہ رحمت سے ایسے انوار پھوٹ رہے ہیں. سید الشہداء نے کہا کہ انہیں سب کو پانی پلاؤ، ان کے سپاہیوں کو پانی پلاؤ، ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ. پھر صرف یہ نہیں کہا کہ گھوڑوں کے اوپر جو اتنے بھاری اوزار ہیں ان کو بھی ٹھنڈا کرو تاکہ یہ جانور جو ہیں اس گرمی کی اذیت سے نکل سکیں. اور راوی کہتا ہے کہ کہا نہیں بلکہ سید الشہداء خود مشکیزہ اٹھاتے ہیں اور جا کے فوج اشقیاء کے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں. قبلہ یہ بھی بتلائیے کہ کہا کہ یہ جو راہوار ہیں ان کی عادت ہے ایک دفعہ پانی پی کے منہ اٹھاتے ہیں اور پھر پانی پیتے ہیں، تو پانی ہٹانا نہیں. یہ یعنی وہ ہستی کہ جس کو جو ہے تن و تنہا 3 دن کا پیاسا شہید ہونا ہے، وہ مقام عصمت میں، مقام کرامت میں، مقام رحمت میں کس منزل پہ فائز ہے، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہی ہے کہ حسین منی. میں یہ کہتا ہوں کہ مدینے سے لے کر کربلا تک سید الشہداء نے یزیدیت کا پیچھا کیا، بالکل، اور اس کا جو مکروہ ترین چہرہ تھا، یعنی ایک طرف وہ اسلام ہے جس کا حکمران یزید ہے، ایک طرف وہ اسلام ہے کہ جس کا امام حسین ہے. بس سید الشہداء نے یہ واضح کیا کہ نمازیں، روزے، حج، زکاتیں یہ سب ہو رہی ہوں تب بھی ضروری نہیں کہ انسان حق پہ ہو. حق پہ وہ ہے جو سید الشہداء کے ساتھ ہے، جو کربلا کے ساتھ ہے. بس یہ مراحل سید الشہداء نے طے کیے اور دنیا کو یہ پیغام بڑا واضح انداز میں دیا. سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں ایک نورانی جملہ فرمایا کہ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو اپنے لیے ننگو بالکل سمجھتا ہوں. حق اور سچ کے راستے کو چننا وہ پسند کیا یہ زیادہ. پیغام دے رہے ہیں سید الشہداء رہتی دنیا تک کہ اے انسان، خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے، تو کوئی بھی فیصلہ ہے وہ آپ خود لے سکتے ہیں اپنے لیے، چاہے راستہ کتنا دشوار گزار ہے، چاہے آپ کی جان پر کیوں نہ بات آئی بھی. حق اور سچ جو ہے اس سے آپ نہیں ہٹ سکتے. آپ دین کا راستہ جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس پہ چلنا ہم سب پہ فرض ہے. شمون، کوئی ایسا روز جس کا ذکر کریں گے؟ تم نے ذکر کیا تھا واقعات کا.
जनाब इमाम हुसैन का काफ़िला जा रहा है और चलते चलते एक जगह राहवार रुक जाता है। आपने एक रिवायत के मुताबिक अपने घोड़े बदले हैं, लेकिन कोई सवारी आगे नहीं गई। तो रिवायत यह है कि आपने करीब की बस्ती से लोगों को बुलाया और कहा कि इस जगह का नाम क्या है। किसी ने कहा गाजरिया है, किसी ने कहा नाजरिया है, किसी ने कहा नैनवा है। एक बूढ़े ज़ईफ़ ने हुसैन इब्न अली के चेहरे की तरफ देखते हुए गौर से कहा है, इस मकाम का नाम करबो बला भी है। करबो बला भी। आपने कहा हमारी मंजिल आ गई, हम यहाँ पहुँच गए। 2 अक्टूबर 680 ईस्वी। क्या अजब तरफा तमाशा है। हुसैन इब्न अली ने करीब की बस्ती के लोग जो बनी असद का कबीला है उसको बुलाया और बाकायदा 75,000 दिरहम में ये करीब कोई 2 मुरब्बा मील का इलाका बनता है जिसको खरीदा है। दुनिया में तारीख में ये पहला शख्स है कि जो अपना मकाम शहादत खरीद रहा है और फिर उसको अपने साहबजादे जनाब अली अकबर के नाम से ख़रीदा है और वापस हिबा कर रहे हैं बनु असद को 3 वसीयतें करके। उनसे कह रहे हैं, सबसे पहली बात ये कहते हैं कि देखो हमें इल्म है कि इस मकाम पे हम शहीद कर दिए जाएंगे, हम मारे जाएंगे। जो फ़ौज अशकिया है वो तो अपने मारे जाने वालों के लाशें उठा के ले जाएगी, वो तो उनके कफन दफन का इंतज़ाम करेंगे। हो सकता है ख़ुद मेरे लश्कर में कुछ ऐसे लोग हों कि जिनके कबीले वाले उनकी लाशों को आके ले जाएं। ये सिर्फ बनु हाशिम के औलाद रसूल ऐसी होगी जिसके लाशें दफनाने कोई नहीं आएगा। तो तुम ये करना कि तुम हमारी लाशों को दफना देना। उसके बाद उनकी औरतों को कहा कि हो सकता है हाकिम वक्त के जबर के सामने तुम्हारे मर्द सपर डाल दें और वो हमारी लाशों से मुंह फेर लें। तो तुम दरिया पे पानी भरने के बहाने आना और हमारी लाशों को दफना देना, मिट्टी डाल जाए। और फिर इमाम ने उनके बच्चों से कहा कि हो सकता है तुम्हारे वालिदैन खौफजदा हो जाए, तो तुम खेलने के बहाने आना और एक एक मुट्ठी हम पे डाल देना। और तीसरी वसीयत ये की, दूसरी वसीयत ये की कि जब हम शहीद कर दिए जाएंगे तो मुझे मालूम है कि जब यहाँ हमारे मरकत बन जाएंगे तो फिर हमारे चाहने वाले हमारे मरकत की ज़ियारत को आएंगे। तुम उन्हें इसकी राह दिखाना और 3 दिन उनकी मेज़बानी करना। सो आप देखते हैं आज भी अरबईन के मौके पर अहले इराक बनु असद के लोग जिस तरह से अपने दिलों को कुशादा करते हैं, रिवायत आज तक चल रही है। और तीसरी बड़ी सख्त वसीयत है कि देखो इस सरजमीन में कभी हल मत चलाना। क्या जब हो कि तुम्हारे हल से किसी का बाजू टकरा के निकले, किसी के गोश्त का लोथड़ा निकले, किसी के जिस्म का टुकड़ा निकले, क्योंकि हम ये जानते हैं कि असर आशूर पर बाकायदा घोड़ों की नालबंदी हुई और लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए। फिर उसके बाद हमारे पास 4 मुहर्रम का दिन आता है जो बड़ा सख्त है, इसलिए कि 4 मुहर्रम को 2 वाक़े हुए हैं। एक तो कूफे के काजी शूरे का फतवा है कि हुसैन वाजिबुल कत्ल है, इसलिए कि एक जायज़ इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत का मुर्तकिब है। कैसे कैसे इस्लाम के लफ्ज़ों को वो लोग जो साहिब अम्र थे उन्होंने चौक पे रख के बेचा है। काजी शूरे का ये फैसला और ये फतवा आज भी कुतुब खाना इस्कंदरिया में मौजूद है। और फिर हुसैन ने एक ख़त लिखा है और वो ख़त अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर को लिखा है। और दोस्त से आपका पर्दा नहीं होता, दोस्त से दिल की बात कही जाती है। तो हुसैन ने लिखा कि आगाह रहो, मैं अपने हरम को लेके करबला आ गया हूं। जो हो सके तो असर आशूर से पहले आ जाना, वरना बरोज़े क़यामत मुलाकात होगी। हुसैन फातिमा का बेटा। हुसैन इब्न अली नहीं लिखा, लिखा हुसैन। आप अपने दोस्त को बता देते हैं कि मेरे बीवी बच्चे साथ हैं और मैं तन्हा हूं। तो या ये ख़त है। और रिवायत यह है कि बाजार में, कूफे के बाजार में खिजाब खरीद रहे थे हबीब इब्न मज़ाहिर, फेंक दिया, सर पे खाक डाली और फौरन करबला में पहुंचे हैं
اور میں چشم تصور سے سوچتا ہوں کہ جب ڈنکے بجاتے ہوئے فوجیں آ رہی ہوں گی اور کوئی کہتا ہے کہ 30,000 کا لشکر تھا، کوئی کہتا ہے 10,000 کا لشکر تھا، کوئی کہتا ہے 9,000 کا لشکر تھا، وہ جمع ہوتے ہوں گے اور وہ تاشے باجے بجاتے ہوئے آل رسول کو ذبح کرنے کی نیت سے آ رہے ہوں گے، تو ایسے میں ایک گھڑ سوار آیا ہوگا، تو حسین کے خیام میں کیسی امید کی روشنی آئی ہوگی؟ کوئی ہمارا بھی ناصر آیا، کوئی ہمارا بھی مددگار آیا، کہ جب ساری دنیا حسین کی مخالف نظر آتی ہے تو کوئی ساتھ، تو ایسے میں کوئی ساتھی آیا ہے۔ شمون میں بالکل یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے، اور ظاہر ہے جب ہم بہت سے کرداروں کا ذکر کر رہے ہیں، ہم ان حالات و واقعات کا تذکرہ یہاں پر کر رہے ہیں، ایسے میں ہم ضرور اہل بیت کا جب ذکر کریں گے تو رفقا، ساتھی، ہر شخص جو وہاں پر تھا، ظاہر ہے اس کا بڑا اہم کردار تھا اس واقعے میں، اس پر ہم ڈیٹیل سے مزید بات کریں گے۔ ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، اس ٹرانسمیشن میں واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ 10 محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارے مہمان ساتھ موجود ہیں، اور ہم جب واقع کربلا کا ذکر کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کے حالات کا ذکر کر رہے ہیں، اور 28 رجب کے بعد کا سفر، اور اس کے بعد کربلا کا مقام، وہاں پر آنا، وہاں پہ خیمے لگانا، اور اس دوران جو بہت سے واقعات آئے اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ایسے میں چونکہ ہمیں بات کرنی ہے رفقا کی، جو ساتھی وہاں پر تھے، چونکہ جس طرح سے اب یہ ذکر پہلے بھی ہوا کہ یہ بار بار کہا گیا، یہ بار بار مینشن کیا گیا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، تو ایسے میں کوئی نہیں گیا، کسی نے ساتھ نہیں چھوڑا، سب نے حسین ابن علی کا ساتھ دیا، سب نے فاطمہ کے لال کا ساتھ دیا۔ شمون، میں ضرور چاہوں گا جب ہم ان ساتھیوں کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ان کا رول بہت اہم ہے، ہم ضرور چاہیں گے کچھ ایسے نام، یہ تو ہر نام بہت اہم ہے، وہ جو کردار ہیں ان کا ذکر کیجئے۔ میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ ہم 72 شہداء کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہم جو عظیم المرتبت نام ہیں وہ تو گاہے بگاہے لیتے رہتے ہیں۔ کیا یہ اب جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کی طرف سے 28 اصحاب کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے؟ حسین کی فوج میں 28 ایسے اصحاب رسول تھے۔ مسلم ابن اوسجہ، آپ کا رجز ہے کہ جب آپ جنگ کے لیے نکلے ہیں تو آپ برملا کہتے جا رہے ہیں کہ اے فاسقو، اس چہرے کی طرف دیکھو، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بارہا رسالت مآب کو اس گل خندہ کے بوسے لیتے دیکھا ہے۔ یہ آپ کا رجز ہے۔ یا پھر جابر بن عروہ انصاری، آپ نابینا صحابی تھے۔ یا پھر انس بن حارث، یا پھر عبداللہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ نام بتاتا ہے رسول سے کیا نسبت ہے، عبداللہ بن حارث بن عبد المطلب۔ یا پھر مسلم ابن اوسجہ کا میں نے ذکر کیا، حضرت جعفر طیار کے 2 فرزند، جعفر طیار آپ کے پہلے ایلچی ہیں کہ جو رسالت مآب کی جانب سے حبشہ گئے ہیں۔ یا پھر مسلم ابن کثیر، میں آپ کے سامنے نام لیتا چلا جاؤں، یہ اصحاب رسول تھے۔ مسلمانوں نے کربلا کے بن میں صرف رسول کے خانوادے پہ چھری نہیں چلائی، بلکہ رسول کے برگزیدہ ساتھیوں کو بھی بے دریغ قتل کیا ہے۔ اور ظاہر ہے ان کا ساتھ جس پہ ہم ظاہر بات کر رہے ہیں، اقرار صاحب میں آپ سے بھی چاہوں گا جب ہم ان کے رفقا کی قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہے ہر شخص اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے، ہم جب واقعات کا بھی ذکر کر رہے ہیں، ہم ہر دن کا بھی ذکر کر رہے ہیں، کچھ نام شمون بھائی نے بھی لیے، ہم ضرور چاہیں کچھ اور کردار جو کہ آپ شیئر کرنا چاہیں سارے جب ہم واقعے کی بات کر رہے ہیں۔ بہت اہم کردار جو شمون بھائی اس میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ سید الشہداء کی راہوار کو جس شخص نے روکا، حور ابن ریاحی، فوج یزید کا جرنیل ہے، سیکنڈ ان کمانڈ ہے، ٹھیک ہے، اور 9 محرم تک یزید کے لشکر کی کمانڈاری کر رہا ہے۔ اب شب عاشور آتی ہے۔ شب عاشور یہ پس و پیش میں ہے کہ ایک طرف سید الشہداء ہیں، جنت ہے، رحمت للعالمین ہے، خانوادہ اہل بیت ہے، دوسری طرف یہ ظاہری عہدہ ہے، یہ جاؤ جلال ہے، یہ پیسہ ہے، اور پھر ایک رات میں اس نے جہنم سے نکل کر جنت کی طرف لیا ہے، سفر کیا۔
تو یہ جملہ میرا نہیں کسی اور عالم دین کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حر نے دین نہیں بدلا، امام بدلا. واہ، نماز نہیں بدلی، روزہ نہیں بدلا، صرف امام بدلا. امام بدلا. دیکھیے وہ حالات ہیں کہ جب ایک طرف جاہو جلال ہے، لشکر ہے، طاقت ہے، جی معلوم ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ حالات کس طرف کو ہیں، اس وقت یہ فیصلہ کرنا ہو بن ابری رہائی کا. تو دیکھیں کس حالت میں پھر وہ آتا ہے. اسے پتہ ہے کہ میں نے جسارت کی ہے، نواسہ رسول کو روکا ہے. تو اب وہ کس حالت میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ باندھتا ہے، اپنے غلام کے ہاتھ میں اب رسی دیتا ہے، سر جھکائے ہوئے، آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے وہ آتا ہے سید الشہداء کی خدمت میں. لیکن آگے کریم ابن کریم ہے. اس سے پہلے جو ہے سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہا، حضرت زینب کہتے ہیں میرا بھائی ہو رہا ہے، اور سید الشہداء آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگاتے ہیں. سید الشہداء نے استغاثہ بلند کیا روز عاشور، حل من ناصری ینصرنا. یہ استغاثہ روایت میں ملتا ہے اس وقت بلند کیا جب شہزادہ علی اصغر کی قربانی بھی ہو چکی ہے. اس کے بعد سید الشہداء کا استغاثہ بلند کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی سید الشہداء یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے فوج اشقیا، اب بھی اگر تم راہ ہدایت پہ آ جاؤ تو میں اکبر کا خون معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اصغر کا خون معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی شہادت معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی اس سے پہلے ایک نمونہ پیش کر چکے ہیں سید الشہداء حضرت حر کو معاف کر کے. یہ اطلاع کے لیے بہت ضروری ہے. کیا تم جانتے ہو کہ اس مارکے میں صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان شامل ہیں، وہب ابن کلبی عیسائی تھے، جان حضرت ابو ذر غفاری کے غلام عیسائی تھے، اور یہ کہا کہ کیا میری قربانی اس لیے قبول نہیں کرنا چاہتے کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے. اور جب جان کی شہادت ہوئی اور امام عالی مقام نے یہ چاہا کہ جان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھیں، تو جان نے کہا ایسا نہ کیجئے، میری جسم سے بدبو آتی ہے. آپ نے جان کے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور کرب و بلا کے اس بن میں خوشبو کا گویا فوارہ پھوٹا. یا پھر وہ یتیم بھتیجا کہ جس کی عمر 13 سال ہے اور جو بازو پر ایک امام زامن ایک تعویذ بندوا کے آیا، اسے کھول کے دیتا ہے کہ میرے باپ حسن نے یہ آپ کے لیے آج کے دن کے لیے دیا تھا، اور وہ قاسم ابن حسن کے جس کے پاؤں زین کو نہیں پہنچتے ہیں. اور جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو ادھر کی فوجیں ادھر اور ادھر کی فوجیں ادھر ہو گئیں. امام حسین ایک گٹھڑی میں باندھ کے لائے ہیں قاسم کے لاشے کو. یا وہ ماں کہ جو اپنے 2 بچوں کو اون اور محمد کو بھیجتے ہوئے زینب عالیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو میرا بھائی بہت تھکا ہوا ہے، میرے بھائی نے بہت زحمتیں اٹھائی ہیں، تو اس کو یہ زحمت نہ دینا کہ وہ تمہارے لاش اٹھانے کے لیے آئے. آج تک شعیب تمام شہیدوں کی لاشیں کربلا میں دفن ہیں. ایک بچہ ہے، مضافات کربلا سے باہر نکلے تو اون کا مزار آتا ہے. آج تک یہ بتاتا ہے بچے نے ماں کی وصیت کو ایسے لیا کہ اتنی دور جا کے گرا کہ ماموں جنازہ اٹھا کے نہیں لایا. یہ آج بھی آپ منظرنامہ کربلا کا دیکھیں، آپ جائیے حسین کے مزار کے روزے کے سامنے عباس کا مزار ہے، لیکن یہ کیسا مزار ہے کہ اسی حرم کے دائیں جانب ایک کفے عباس کھڑا ہے کہ معلوم پڑتا ہے یہاں بازو ایک دفن ہے. پھر آپ بازار میں نکل جائیے تو مقام کفے عباس ایک اور کھڑا ہے. آج بھی بتاتی ہے وہ جگہ کہ ایک بازو یہاں کٹا تھا. کیسے جگر گوشائے بطول کے خانوادے کو مسلمانوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا ہے. اور واقعہ یہ بھی ہے کہ جو تمام راویوں نے لکھا ہے کہ وقت عصر جب خنجر تلے سر تھا تو فوج اشقیہ سے آوازیں بلند ہو رہی تھیں، گلا کاٹنے میں جلدی کرو نماز عصر قضا ہوتی ہے. لیکن میں جس چیز پہ بہت متعجب ہوں اور جو میری آخری بات ہوگی،
دشت نینوا کے بے آب و گیا صحرا میں یہ دوپہر کا واقعہ ہے اور بہت چھوٹا سا واقعہ ہے. 72 آدمیوں کی ٹکڑی کو کچھ لوگوں نے مار دیا. یہ قصہ ختم ہو گیا ہوتا تاریخ میں، لیکن پھر ایک آیت ہے قرآن کی، اور وہ آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے. وہ دوپہر کا واقعہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں، تک ختم نہیں ہوتا. بیان کا اسلوب ختم ہو جاتا ہے، کہنے کی خلش باقی ہے. بچے کی زبان بچے. یہ ہے پروردگار عالم کا معجزہ کہ حسین کی قربانی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے زمرے میں آئی ہے. اور وہ جو تطمئن القلوب ہے نا، وہ آپ کو سوائے حسین ابن علی کے مجھے کہیں سے لا کے تو دکھائیے کہ جس نے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی، جس نے اپنے بریدہ بازوؤں والے بھائی کی لاش اٹھائی، جس نے 6 ماہ کے بچے کی لاش اٹھائی. اس نے جب خنجر کے نیچے سر رکھا تو ایک عجب شان بے نیازی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر. پروردگار عالم کو ایسے کوئی مقروض کر کے گیا ہے؟ یہ حسین کا کمال. یہ حسین اور رسم عاشور ایک جو پیغام سید الشہداء نے راتی انسانیت کے لیے دیا، جب پشت سعد نے سید الشہداء سے کہا کہ اب 2 ہی راستے ہیں، یا تلوار اٹھاؤ یا بیعت کرو، تو ایک نورانی جملہ سید الشہداء نے فرمایا اور کہا، الا ان الدئی ابن الدئی قد ترکنی بین السنتین بین السلت و ذلہ و ہیہات من ذلہ. کہا یزید نے مجھے 2 راہ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ یا میں تلوار اٹھاؤں یا میں اس کی بیعت کروں، یعنی ذلت اختیار کروں. تو سید الشہداء نے کہا، ایہات مزنا ذلہ، ذلت ہم سے کوسوں دور ہے. ہم اہل بیت النبوہ ہیں، ہم معدن الرسالہ ہیں، میری ماں فاطمہ ہے، میرے بابا علی ہیں، میرا بھائی حسن ہے. کیسے ممکن ہے یزید کی بیعت میں کروں؟ اور دیتی ہے درس ہم کو شہادت حسین کی. آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نوکے سنان پر، لیکن یزیدیت کی اطاعت نہ کر قبول. ملک اقرار صاحب، بہت شکریہ شمون بھائی، بہت شکریہ اس ٹرانسمیشن میں ساتھ دینے کے لیے. اور جس طرح ہم ان واقعات کا ذکر کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہر دن ایسا، ہر لمحہ ایسا کہ ہم آج بھی ظاہر اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں.